تو نیچر آف ڈاؤٹس کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی، اور اس ویڈیو کے اندر ہم نے آئیڈیالوجیز یا آئیڈیاز ان کے حوالے سے بات کی تھی کہ کس طریقے سے بعض اوقات وہ امورٹلائز ہو جاتے ہیں اور ان کو ایلیمینیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آبویسلی اگر ایک ڈاؤٹ یا ایک آئیڈیا مسلمانوں کے درمیان، ایک ایلین یا فارن آئیڈیا مسلمانوں کے درمیان ایگزسٹ کر رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے پرابلمٹک اس لیے ہے کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں، کیونکہ اس سے اپنے آپ کو بچانا وہ ضروری بھی ہے، اور آبویسلی بیکاز اٹ کین بی سم تھنگ دیٹ از ہارڈ ٹو اوور کم اوور دا پیریڈ آف ٹائم. دوسری چیز ہم نے اس پہ بات کی تھی، وہ یہ بات کی تھی کہ آئیڈیولوجیکل وارفیئر جو ہے اس ٹائم، اس کے اندر یوز آف آئیڈیاز کس طریقے سے جو ہمارے مخالفین ہیں، اور خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں اینٹی اسلامک فورسز کی، تو کس طریقے سے وہ ڈاؤٹس کو یوز کر رہی ہیں یا آئیڈیاز کو یوز کر رہی ہیں مسلمانوں کے درمیان آپس میں ان کو لڑوانے کے لیے بھی، اور اسی طریقے سے اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے بھی. اور ہم نے یہ بات کی تھی جیسے کہ رینڈ کارپوریشن رپورٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ دے آر انٹرسٹڈ ان پروپیگیٹنگ، کچھ آئیڈیاز کو وہ پروپیگیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ والے آئیڈیاز جو ان کے بیسکلی انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتے ہیں، اور ان آئیڈیاز کو وہ ٹرمپ کرنا چاہتے ہیں یا ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں، جس سے ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ کمپرومائز ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی. میں نے رینڈ کارپوریشن رپورٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں ذکر کی تھی، امریکہ کے حوالے سے بات کی تھی. پھر اسی طریقے سے ہم نے بات کی تھی کہ وائی از اٹ ریلیونٹ ٹوڈے، بیکاز سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسیسیبل ہے ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے پاس اسٹوڈیو ہے، اور پرمیشن آف ڈاؤٹس تھرو دا فیسیلیٹیشن آف سوشل میڈیا. تو ڈاؤٹس جو ہے کس طریقے سے اس ٹائم وہ بڑے ایزیلی اسپریڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں، بیکاز ایوری ون ہیز دا وائس. اب ہر بندہ کس طریقے سے اس ڈاؤٹ کو دیکھ رہا ہے، دیٹس اے ویری ڈفرنٹ تھنگ، رائٹ. پھر اسی طریقے سے ہم نے بات کی تھی اوور فلو آف انفارمیشن، اور اس حوالے سے ہم نے کچھ ریڈنگ بھی کی تھی. اوور فلو آف انفارمیشن، جس کے اندر ہم نے دو چیزیں ذکر کی تھی کہ انفارمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ چونکہ ابنڈنٹلی موجود ہے، اور بڑی کانفلکٹنگ آئیڈیاز انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، ڈفرینٹ فلاسفیز موجود ہیں ہر اعتبار سے، ہر ایسپیکٹ آف لائف کے حوالے سے. تو اس کی وجہ سے آئیڈینٹیفیکیشن آف ٹروتھ از ہارڈ، وہ مشکل ہو گیا، سچائی کو پہچاننا مشکل ہو گیا. اور اس کے نتیجے میں ہم نے دو چیزوں کا ذکر کیا تھا. ایک ہم نے پیرینیل فلاسفی کا ذکر کیا تھا، اور ایک ہم نے یعنی جس کو ہم یونیورسلزم بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہم نے سبجیکٹیوٹی آف ٹروتھ کی بات کی تھی. تو کوئی بندہ بتا سکتا ہے آپ میں سے پیرینیل فلاسفی یا پھر یونیورسلزم کیا ہے؟ میں نے تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی. ہمارے ایک استاذ تھے، وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے دو طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم زمین پہ بیٹھتے تھے مدرسے میں پڑھنے کے لیے. جب میں درس نظامی کر رہا تھا نا، تو ہم نیچے زمین پہ بیٹھتے تھے. تو ہمارے ہاں نیچے جسے کہتے ہیں نا پھٹیاں ہوتی تھی، ٹیبلز ہوتی تھی جن پر بیٹھتے تھے. تو کہتے ہیں کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جب وہ کلاس سے اٹھتے ہیں نا، تو جب ایسے جھاڑتے ہیں نا اپنے کپڑے، تو جو سارا سنا ہوتا ہے وہ بھی جھڑ جاتا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں آپ لوگوں میں؟ چلیں آپ سوری، میں آپ کو کسی کو فون نہیں کرنا چاہ رہا، صرف جسٹ ٹھیک ہے. ہاں ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. مطلب آئیڈیا یہی ہے کہ پیرینیل فلاسفی کے اندر یہ ہے کہ ٹروتھ جو ہے وہ صرف ایک ریلیجن کے اندر کنفائنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے کچھ پارٹس ہیں، وہ یعنی وہ ایک سیگمنٹس میں ڈیوائڈیڈ ہے، اور ہر ریلیجن کے پاس اپنا ایک سیگمنٹ ہے ٹروتھ کا. اینڈ آل آف دیز ایکچولی لیڈ ٹو الٹیمیٹ ٹروتھ، اور وہ خدائی سچائی ہے. تو یہ ایک پیرینیل فلاسفی جس کو ہم یونیورسلزم کہتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں جو اسکولز آف تھاٹ ہیں ان کے اندر بھی ایک سیکٹیرین پلورلزم بھی پایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی سچائی جو ہے، یا جو آپ ایک بات کر رہے ہیں دین کی، بھائی وہ آپ کا ورژن ہے، وہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے، دوسرے کی کوئی اور انٹرپریٹیشن ہے، تیسرے کی کوئی اور انٹرپریٹیشن ہے. تو ہر ایک کی انٹرپریٹیشن ہے، اینڈ آل آف دیم آر فائن. یعنی آپ کسی ایک کو ڈسکریڈٹ نہیں کر سکتے. جب آپ ایک کو ڈسکریڈٹ کریں گے تو اس سے مطلب پتہ کیا، آپ اپنی فلاسفی کو یا اپنی انٹرپریٹیشن کو دوسرے کے اوپر امپوز کر رہے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو مطلب موٹا موٹا آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے چیزیں ڈسکس کی تھیں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس چیز کی. اگلی بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، آپ میں سے ہوم ورک کس کس نے کیا ہے؟
ہوم ورک بھی تھا یہاں پہ جی. اینی ون؟ کسی نے وہ لیکچر سنا پڑھا؟ آپ نے سنا؟ ماشاء اللہ زبردست. آپ نے بھی. ہم پتہ کیا کریں گے؟ آپ نے پڑھا ہے ماشاء اللہ. چلیں ٹھیک ہے زبردست. ہم کیا کریں گے؟ آپ نے بھی کیا. تو کیسا لگا آپ کو سیشن؟ چلے کوئی نہیں. آپ نے لیکن نوٹس آپ نے وہ تو پڑھا ہے نا اس کو؟ بس ٹھیک ہے الحمد للہ. اچھا ہم کریں گے کیا انشاءاللہ کہ میں نا ایک وہ بنائیں گے، ایک چارٹ بنائیں گے، اس کے اندر ہم ریکارڈ کریں گے کہ کون جو ہے نا وہ اپنے جو اسائنمنٹس ہیں، اسائنمنٹس آسان ہوں گی انشاءاللہ، وہ زیادہ مشکل نہیں ہوں گی. ابھی بھی آج بھی آپ کو میں ایک اسائنمنٹ دوں گا اراؤنڈ 15 to 16 پیجز، میکسیمم 12 سے 13 صفحے آپ نے پڑھنے ہوں گے انشاءاللہ اگلی کلاس سے پہلے. تو وہ لوگ جو کرتے ہوں گے اس کو انشاءاللہ وہ آپ کے اوپر ہے. تو جو سب سے زیادہ اس کلاس کے پروٹوکولز کو فالو کر رہا ہوگا تو اس کو انشاءاللہ ہم گفٹس بھی دیں گے کلاس میں. ٹھیک ہے؟ اور گفٹس کیا ہوں گی؟ وہ بکس ہوں گی انشاءاللہ. کچھ ہو یا نہ ہو آپ کو انشاءاللہ بک سے محبت تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ چلیں انشاءاللہ. چلے جی آج کا وہ ہم انشاءاللہ آتے ہیں. کچھ ٹیکسچوئل اسٹڈی کرنی ہے قرآن مجید کی کچھ آیات کی. آج ہمارا سیشن بیسکلی ہم کچھ قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں گے، ان کو اسیس کریں گے. اسیس مطلب یہ کہ ان پہ ریفلیکشن کریں گے، تدبر کریں گے، اور اس طریقے سے کچھ احادیث ہیں. تو یہ آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے. انشاءاللہ اس کو ذرا تھوڑا سا پڑھتے ہیں. آپ لوگ جلدی سے پڑھ لیں، ٹیک فیو منٹس، اور اس کے اوپر جو اپنی ریفلیکشنز ہیں وہ شیئر کر لیں، لکھنا چاہتے ہیں جو بھی ہے تو اس کو ضرور دیکھ لیجیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، قرآن مجید کی آیت ہے وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. اللہ تعالیٰ اپنا بتاتے ہیں کہ وہ ذات جس نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب کو، یعنی قرآن مجید کو. مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ، اس میں کچھ ایسی آیات ہیں جو محکمات ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پریسائز ہیں، ویری کلیئر. هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ، they are the foundations of the book. یعنی وہ جو آیات ہیں وہ کتاب کی، یعنی قرآن مجید کی فاؤنڈیشنز، یعنی قرآن مجید اوور آل جو پرائمریلی بیس کرتا ہے وہ ان آیات پر کرتا ہے. آیات محکمات ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ ایسی ہیں جو کہ متشابہات ہیں. اچھا یہ متشابہ آیات کیا ہوتی ہیں، شبہ کیا ہوتا ہے، یہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے انشاءاللہ. ہم کیسے شبہ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس کے بارے میں علماء نے کس طریقے سے وہ ہمیں اسکیلز دی ہیں جس کے ذریعے ہم گیج کر سکتے ہیں کہ ہمیں جو تھاٹس آ رہے ہیں وہ ڈاؤٹس ہیں یا وہ کیا ہیں، ان کو ہم نے کتنی اہمیت. وہ ایک الگ ٹاپک ہے انشاءاللہ، وہ ہم بعد میں بات کریں گے. ابھی صرف ایک آئیڈیا کو ہم ذکر کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. تو جو لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، مطلب دے آر ناٹ، آپ سمجھ لیں کہ جن کے دل سیدھے نہیں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایسی آیات کے پیچھے پڑتے ہیں جو متشابہات ہیں. ٹھیک ہے نا؟ متشابہات کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے محکم ہوتی ہیں پریسائز اینڈ کلیئر، تو متشابہات اس کے اپوزٹ ہے، جن کے لیے بیسٹ ورڈ جو مجھے لگتا ہے وہ ایکویویکل ہے. جو ایکویویکل ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اٹ از اوپن ٹو ملٹیپل انٹرپریٹیشنس، کہ ایک آیت ہے اس کے آپ ملٹیپل انٹرپریٹیشنس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ آیت اس طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ کن آیات کو فالو کرتے ہیں؟ متشابہات کو فالو کرتے ہیں. کس مقصد کے لیے؟ دو مقاصد ہوتے ہیں. ابتغاء الفتنہ، کہ وہ فتنے کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ فتنہ پھیلے، یعنی میل انٹینشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرا یہ ہے وابتغاء تأویلہ، اینڈ دے وانٹ ٹو گراسپ دا ٹرو میننگ آف اٹ. اچھا یہ میرے پاس نہیں، میں ویسے اپنی میموری سے پڑھ رہا ہوں، تو آپ ادھر نہ دیکھیں، ادھر بھی نہیں ہے، آپ بس اس پہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اب وہ مجھے نہیں پتا کہ ٹرانسلیشن کون سی ہے، میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں آپ کو آسان الفاظ میں پیرافریز کر کے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وہ اس کی حقیقت، وہ اس کا حقیقی معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ اس کے حقیقی معنی کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اینڈ دوز ہو آر گراؤنڈیڈ ان نالج. راسخون کا مطلب ہے وہ لوگ جن کے پاس نالج بہت اسٹرانگ ہے، مطلب ڈیپلی روٹیڈ ہے نالج ان کے اندر. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے. یعنی وہ بیسکلی فوکس کرتے ہیں ایمان کے اوپر، یعنی they are not running after knowing the interpretations of those ayat، ٹھیک ہے نا، اور grasping the true meaning of those ayat. rather they are entrusting this to whom؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ کو انٹرسٹ کر دیتے ہیں کہ ان کی حقیقی معنی اللہ کو پتہ ہے. وہ کہتے ہیں یقولون آمنا به، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے کے آئے. کل من عند ربنا، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے، یعنی یہ سب، یہ آیات محکمات بھی اللہ کی طرف سے، متشابہات بھی اللہ کی طرف سے. وما يذکر الا اولو الالباب،
اور وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے صرف وہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جو لوگ بڑے سمجھدار، یعنی عقل والے انٹلیکچوئلز جو ہیں وہی صرف اس آیت کے صحیح میننگ کو گراسپ کرتے ہیں. What do we learn from this؟ مجھے 3 جلدی سے جلد از جلد آپ میں سے جنہوں نے واقعی اس پہ غور کیا ہے، سوری درمیان میں ہماری تھوڑی سی ڈسٹربنس تھی، تو اینی ون ہو ہیز ایکچولی گیون اٹ اے تھاٹ. جی آپ میں سے جی. کلاس پارٹیسپیشن کے بھی انشاءاللہ مارکس ہوں گے آپ کو. اب وہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا یہ جو ہے نا کچھ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ایکٹیو ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی گفٹس ملیں گے. جی. There are certain آیات of the Quran that are متشابہات as well by nature. تو کچھ آیات ایسی ہیں قرآن مجید کی جو کہ ظاہر ہے متشابہات ہیں. اچھا یہ ریئلائزیشن اور یہ ایکنالجمنٹ بہت ضروری ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز قرآن مجید سے مینیج ہو جاتی ہیں. کیونکہ جب آپ قرآن مجید کو اپروچ کریں گے نا اس معنی میں کہ مجھے ہر آیت بڑی پریسائسلی اور بڑے کلیئرلی ان ایکویوکلی مجھے ایک میننگ دے گی، تو ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ ہوں اور پریشان ہو جائیں. لیکن جب ہمیں اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ میرے بندے اس میں کچھ آیات ہوں گی جو آپ کو واقعی پریشان کریں گی اور آپ کو واقعی تھوڑی سی اس کو سمجھنے کے اندر مشکل ہوگی، تو انسان تھوڑی سی اپنی ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کر لیتا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ ایون ہم احادیث آگے جو حدیثیں ہیں انشاءاللہ اس میں بھی یہ بات ہوگی. دین کے بہت سے ایسے معاملات ہیں جو اللہ نے متشابہ رکھے ہیں. مطلب اگر آپ قرآن مجید کو ایسے اپروچ کریں نا کہ یار قرآن مجید میں دین میں کوئی شبہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کس اعتبار میں شک نہیں ہے؟ شک اس اعتبار میں نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن مجید کو جب آپ 100 یعنی جب آپ اس کو گراسپ کرتے ہیں تو ایک آپ کو کانفیڈنس، ایک لیول آف کانفیڈنس ضرور دیتا ہے کہ یار یہ اللہ کی طرف سے. لیکن کیا وہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے؟ اگر آپ ایکسپیکٹ کریں گے نا کہ وہ دے تو آپ تھوڑے سے ڈس اپوائنٹ ہوں گے. اس چیز کو ہمیں تھوڑا سا ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ، اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یعنی آپ کی ایکسپیکٹیشنز بن جائیں. آئی ہوپ یو گاٹ مائی پوائنٹ رائٹ. تو اسی لیے اس چیز کو ریئلائز کریں کہ دین کو اپروچ کرتے ہوئے چاہے وہ احادیث ہوں یا آیات ہوں کچھ چیلنجز آئیں گے، اور بہت سے ایسے سوالات ہیں جو شاید کبھی بھی آپ ان کا جواب تلاش نہ کر سکیں. اور یہ چیز انسان کو سیدھی سی بات ہے ہمبل کرتی ہے اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے نا. یہ چیز انسان کو ہمبل کرتی ہے اللہ کے سامنے جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یار ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، یاد رکھیے گا کبھی بھی ہدایت کے معاملے میں آپ اللہ تعالیٰ سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے. اسی لیے آپ ہدایت کے معاملے میں کوئی بندہ کہے کہ میں بہت زیادہ میری جو ہے نا کوگنیٹو ایبلٹیز بڑی زبردست ہے، انٹلیکچوئل ایبلٹیز میری بہت زبردست ہے، یعنی میں بہت نابغہ اثر ہوں، یا میں غزالی دورہ یعنی اس دور کا غزالی ہوں، مثال کے طور پہ میرا دماغ بہت بڑا ہے. کوئی بندہ اپنے آپ کو جتنا مرضی آئی کیو والا سمجھ لے، کبھی بھی ہدایت کے معاملے میں وہ اللہ سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا. یہ اس آیت کا مفہوم ہے. الٹیمیٹلی آپ کی ڈپینڈنسی اللہ پر ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے مجھ سے سوال نہیں کیا کہ مغیرہ بھائی وہ آپ نے ان آنسرڈ کوسچن چھوڑ دیا کہ جی اتنے زیادہ اسکولز آف تھاٹ ہیں، اتنی زیادہ سچائیوں کے ویریئنٹس ہیں، تو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ جی آپ نے سوال ہی نہیں پوچھا تھا، میں نے کہا آپ پوچھیں گے. ٹھیک ہے سر بولیے کیا مسئلہ ہے، فرق نہیں پڑتا. میں تو نہ جانے دیتا آگے سے کیونکہ یہ مشکل سوال ہے. جی کیا جواب ہے اس کا؟ جی سب کو پڑھ لیں. آئی وش وی کوڈ ڈو دیٹ. یہی تو ہم نے بتایا تھا کہ اتنی اوور ابنڈنس آف انفارمیشن ہے کہ آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے. جی ہاں وہ مارکر تھا یا ہاں ٹھیک ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اور اس آیت سے بات پتہ چلتی ہے، 2 کنڈیشنز علماء نے ذکر کی ہیں اس میں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 2 کنڈیشنز کو میٹ کرتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے. لیکن وہ ہدایت کس طرح ملتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈپینڈنسی آپ کو شو. یعنی اگر کوئی بندہ کہے نا یار مجھے اللہ کی مدد کے بغیر سچائی میں پہچان لوں گا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو الٹیمیٹلی اپنا سر اللہ کے سامنے جھکانا ہی پڑے گا. اور اللہ نے کہا 2 کام کر لو، میں تمہیں ہدایت ضرور دوں گا، اللہ کا وعدہ ہے. ایک ہے والذین جاہدوا فینا، اس کے اندر ہے. ایک تو یہ ہے جس میں کہا سنسیرٹی، اور دوسری کیا ہے؟ اس کو ایک ورڈ بھی کہہ سکتے ہیں، سنسیئر ایفرٹ. جاہدوا فینا، جس نے کوشش کی ہمارے راستے میں، ہمارے لیے. تو وہ بندہ جو سنسیئر ہے واقعی سچائی کو پہچاننا چاہتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہدی للمتقین. الذین، قرآن مجید میں اللہ نے کہا نا کہ یہ قرآن ہے لا ریب فیہ ہدی
متقین، یہ ہدایت کس کے لیے؟ اہل تقویٰ کے لیے. یعنی اہل تقویٰ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ قرآن کو اپروچ کر رہے ہیں تو وہ کوئی پری کنسیوڈ نوشنز نہیں ہیں ان کے پاس، کوئی بائسز نہیں ہیں، وہ ان اپنے بائسز کو زیرو کر کے بالکل نیوٹرل وے میں قرآن مجید کے لیے ریسیپٹیو ہو رہے ہیں. اب قرآن مجید ان کو گائیڈ کرے گا، یہ مطلب ہے سنسیرٹی کا. یعنی جب آپ نے قرآن کو اپروچ کرنا ہے تو اپنے آپ کو آپ نے ہمبل کرنا ہے کہ ہاں میں غلط ہو سکتا ہوں، اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو پٹ مائی سیلف ان فرنٹ آف قرآن کہ قرآن مجھے پھر ڈائریکٹ کرے. اپنی لگام قرآن کے ہاتھ میں دینی پڑے گی، پہلی چیز. اور جو بندہ جتنا اس میں سنسیئر ہوگا اتنا ہی زیادہ قرآن مجید اس کو. اور دوسری چیز کیا ہے؟ ایفرٹ بھی کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ بندہ کہے جی وہ دل تو بڑا چاہتا ہے شہید ہو جائیں لیکن سنا ظالم مار دیتے ہیں. سنا بھائی یہ محاورہ، دل تو بڑا چاہتا ہے شہید ہو جائے لیکن سنا ظالم مار دیتے ہیں. بھائی بندہ کہتا ہے ہر بندہ چاہتا ہے شہید ہو جائے نا، لیکن اس کے لیے مرنا پڑتا ہے. تو اب سچائی کو حاصل تو کرنا ہے، دل تو چاہتا ہے کہ بندہ، لیکن اس کے لیے ایفرٹ کون کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو اگر کوئی آپ میں سے ایفرٹ نہیں کرے گا تو مطلب یہ اللہ سے مطلب میرا دل ہے اللہ میں واقعی چاہتا ہوں مجھے گائیڈنس ملے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کے لیے محنت کرنے کے لیے. نہیں، آپ کو سچائی کے لیے ٹائم نکالنا ہے. اور یہی مقصد ہے نا دنیا میں، اگر آپ نے آگے سچائی کو ہی نہیں ٹائم دیا، سچائی کے جاننے کو ہی ٹائم نہیں دیا، پھر آپ نے کس کے لیے ٹائم نکالا؟ چلے جی، دوسری چیز کیا ہے؟ جی ہاں یس، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ پہ ڈیپینڈنس، یہی الٹیمیٹلی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ پہ ڈیپینڈنسی ہے. آپ کو فیتھ لانا پڑے گا کہ یہ میرے رب نے. دیکھیں سائن نظر آ سکتا ہے، الٹیمیٹلی دیکھیں الٹیمیٹلی انسان کے دل کو اطمینان ہوتا ہے اور انسان کو نا ایویڈنسز اللہ دیتے ہیں. یاد رکھیے گا انسان کے ایکسپیرینسز ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ری ایشورنس دیتے ہیں اللہ کی طرف سے. لیکن آپ کہیں نا کہ میرے پاس کوئی ایسا سائن ہے بالکل بلیک اینڈ وائٹ، کوئی ایسا اسٹینڈرڈ ہو جس کے، بہت مشکل، یہ کلیم کرنا مشکل ہے اسپیشلی when you are actually acting as a neutral person. لیکن ہم تو اہل سنت والجماعت تو کہتے ہیں کہ قرآن و سنت ہمارے سامنے ایک کسوٹی ہے، ایک ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ہے. لیکن وہ بندہ جو اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے اس کے لیے شاید یہ نہ ہو. تو اب کیا ایسی چیز ہے جس پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ وہ صرف اس بات پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ وہ بندہ، یعنی میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا مغیرہ بھائی بتائیں سچائی کیا ہے، یعنی مجھے بتائیں کون سا اسکول آف تھاٹ ٹھیک ہے، میں دین کو پریکٹس کرنا چاہتا ہوں. تو مجھے پتا تھا، میں نے کہتا ہے اور مجھے پتا ہے میں ہر اسکول آف تھاٹ کے پاس جاتا ہوں، وہ اپنا ہی اسکول آف تھاٹ بتاتے ہیں. اب نیچرلی اسے پتا چل گیا تھا کہ جب میں کہوں گا جی آپ ایسا کریں فلاں ورژن کو فالو کر لیں تو کہیں گے اچھا آپ تو اس ورژن سے بلانگ کرتے ہیں نا، اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں. تو پہلے سے اس کے ذہن میں تھا کہ مغیرہ بھائی اگر یہ کوئی اسپیسیفک اسکول آف تھاٹ کا بتائیں گے تو کیا ہوگا. وہ پہلے سے ایک ڈیفینسو ہوا تھا اس کے لیے. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار ایسا کرو، آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، تم ایسا کرو تم گھر جاؤ، رات کو اٹھنا اور تہجد میں اللہ کے سامنے اپنا سر رکھنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ مجھے رہنمائی کر. اور اللہ آپ کے دن کو من شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں انسان کو. تو وہ بندہ جس نے یہ دو کام کیے نا وہ اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکتا ہے قیامت کے دن. پہلی بات اللہ نے کہا لنہدینہم، ضرور اس کو گائیڈ کریں گے. ٹھیک ہے نا، ضرور گائیڈ کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے. اور اگر نہ بھی بالفرض وچ از امپاسبل کہ کوئی بندہ کہے لیٹس اسیوم کہ اللہ نے گائیڈ نہیں کیا، وہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن ایک عذر پیش کر سکتا ہے، ایکسکیوز پیش کر، اللہ میں نے تو محنت بھی کی تھی، سنسیئر بھی تھا، تو نے مجھے گائیڈ نہیں کیا، میں کیسے کروں. اتنے زیادہ تو سچائی کے ویریئنٹس آپ کے، یعنی ٹروتھ کی انٹرپریٹیشنز تو ہزاروں تھی نا، یعنی جتنے منہ اتنی باتیں. آج کل کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اتنے تو ہمارے پاس ویریئنٹس ہیں، کس کو فالو کریں. ہر دوسرا بندہ اٹھتا ہے وہ نیا اسکول آف تھاٹ کھول دیتا ہے، وہ ایک ایسی انٹرپریٹیشن. اور آج کل کا دور بھی ویسے ناولٹی کا دور ہے، یعنی آج کل وہ چیز بکتی ہے جو ذرا نئی ہے نا. تو ہر وہ بندہ، مطلب اگر میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی کوئی ایسی انٹرپریٹیشن رکھوں گا جو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے تو شاید آپ اتنا امپریس نہیں ہوں گے. لیکن اگر میں بھی اس انٹرپریٹیشن کی کوئی ایسی انٹرپریٹیشن کروں گا، آپ کہیں یار پتہ نہیں پہلے نہیں سنی تھی کبھی، تو آپ بھی تھوڑے سے امپریس ہو جائیں گے مجھ سے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو what individuals are doing is کہ کوئی ایسی چیز نکالیں قرآن سے جو پہلے کسی نے نہ سنی ہو. چاہے اس کے لیے میں پورٹل ہی کھولنا پڑے. ٹھیک ہے چلے جی. ون از سپوز ٹو ریلائی آن آیات دیٹ آر محکم. اچھا دوسرا لیسن ہم کیا سیکھتے ہیں اس میں کہ ون از سپوز ٹو ریلائی آن آیات دیٹ آر محکمات، کلیئر اینڈ پریسائز. اللہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ دونوں آیات قرآن مجید کے تھرو عطا کی ہیں، لیکن اللہ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ میرے بندے تیرا ٹیسٹ یہ ہے کہ تو کتنا اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کرتا ہے محکم آیات پہ. تو نیچرلی ایک ہیومن ٹینڈنسی ہونی چاہیے ہمارے اندر، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یعنی ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہمارا ایک ایپٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی بھی چیز کو
آپٹ کریں تو ہمیشہ کلیئر اور آسان چیز اور واضح چیز کی طرف جائیں. اچھا جو ڈیوبیس ہوتی ہے, جو مشکل ہوتی ہے, جو چیلنجنگ ہوتی ہے, وہ انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے. انسان کے کیونکہ ہیومن انٹیلیجنس کو وہ چیلنج کرتی ہے, سیدھی سی بات ہے. بورڈم ہوتا ہے نا, بورڈم کس چیز کا نام ہے؟ بورڈم اس چیز کا نام ہے کہ آپ کا مائنڈ ان چیلنجڈ ہے. تو unless and until آپ کو کوئی چیز ایسے نہیں جو آپ کو کیوریس کرے, جو آپ کو چیلنج کرے, وہ چیز جنرلی ہمیں اتنا زیادہ اٹریکٹ نہیں, یعنی وہ چیز ہمیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. تو نارملی جو لوگ ڈاؤٹس یعنی ویڈیوز دیکھتے ہیں, یار ہم بھی دیکھیں ذرا کیا ہے, تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کیوریوسٹی ہوتی ہے, کیونکہ ان کا دماغ جو ہے اس میں چیلنج ہوتا ہے. تو وی آر نیچرلی انکلائنڈ. تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے یہ چیزیں جب تیرے سامنے آئیں گی تو تو نے جو ہے نا وہ اپنا ریلائنس کس پہ رکھنا ہے؟ محکم آیات پر. پھر اللہ نے اس آیت کے اندر 2 ایٹیٹیوڈز کا ذکر کیا. ایک وہ ایٹیٹیوڈ ہے جو متشابہات کو انٹرٹین کرتے ہیں, اور ان کے 2 ہی مقصد ہوتے ہیں, یا تو فتنہ یعنی میل انٹینشنز ہوتی ہیں, اللہ معاف کرے, ان کے اپنے کوئی الٹیریئر موٹیوز ہوتے ہیں, اس کے ذریعے ان کی بیسس کے اوپر وہ متشابہات کو فالو کر رہے ہیں, ان آیات کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, امپلوائے کر رہے ہیں. اور کچھ واقعی جو ہے نا سنسیئر ہوتے ہیں, وہ سچائی کو جاننا چاہتے ہیں لیکن رستہ غلط اڈاپٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ یعنی مطلب ہر بندہ جو متشابہ آیات کو انٹرٹین کر رہا ہے ضروری نہیں کہ اس کی انٹینشن غلط ہو. اور آگے ہم بہت سی ایگزامپل دیکھیں گے, یہ جب ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے بہت سے ایسے لوگوں کی میں آپ کو مثالیں دوں گا, ویڈیوز بھی دکھاؤں گا, ان کے سنپٹس بھی دکھاؤں گا, جس میں دے آر ایکچولی میکنگ مطلب وی کین اسیوم کہ وہ واقعی ایک جینیوئن ایفرٹ کر رہے ہیں اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, لیکن اس کی وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ان چیزوں میں پڑ گئے اور اب وہ پھنس گئے. اور دوسرے کچھ لوگ ہیں دوز ہو انٹرسٹ اور کنسائن دیم ٹو دا نالج آف اللہ, وہ کہتے ہیں وَلَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. اور یہ ہے راسخون فی العلم, knowledgeable, those who are grounded in knowledge. knowledge ان کے دلوں کے اندر انگرینڈ ہو چکا ہے. جی یہ آیت تھوڑی سی ہوگی, آپ وی کین اپریشیٹ آئی بلیو اس آیت کو نا انشاءاللہ. چلے جی اگلی حدیث اسٹڈی کرتے ہیں. آج میں نے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ٹیکسچوئل اسٹڈیز ہم نے کرنی ہے. یہ حدیث ہے, حدیث نمبر بخاری کی 52. چلے جی جلد سے اس کو پڑھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین, حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس, اور درمیان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہات ہیں, جو کنفیوزنگ ہیں, یعنی کچھ چیزیں واضح ہیں, کچھ چیزیں پریسائز ہیں, کلیئر ہیں, اور کچھ ایسی ہیں جو کنفیوزنگ ہیں. فمن اتقى الشبهات لا يعلمها كثير من الناس, میجورٹی ان لوگوں کو نہیں پہچانتے, ان کو نہیں سمجھ پاتے. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو شبہات سے بچا لیا, اس نے اپنے آنر کو بھی بچا لیا اور اپنے دین کو بھی بچا لیا. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام, وہ بندہ, اچھا یہ جو ورژن ہے یہ صحیح بخاری کا ہے, میں جو آپ کے سامنے ورژن پڑھ رہا ہوں وہ میرا خیال ہے کسی اور روایت کا ہے. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام, وہ بندہ جو کہ شبہات کے اندر پڑ گیا وہ حرام کے اندر پڑ گیا. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دی. انہوں نے کہا کہ ایک چرواہا ہے, ایک شیفرڈ ہے, اس کے کچھ فلاک ہے, ٹھیک ہے نا, ایک شیپ جو ہے اس کا وہ اس کے پاس ہے. اب وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے, اور اس کی باؤنڈری ہے, اور اس باؤنڈری کے جب وہ اپنی بکریوں کو باؤنڈری کے بالکل قریب لے کے جائے گا تو کیا ہوتی, بکریوں کو کبھی آپ نے دیکھا چرتے ہوئے؟ بکریوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے بائی دا وے, اگر آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ نہیں. دے جسٹ روم اراؤنڈ ایوری ویئر, دے کین گو ایوری ویئر. تو ہوتا یہ ہے کہ جو اب ہوتا یہ کہ آپ کی ایک باؤنڈری ہے, ایک آپ کی جگہ ہے جہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں, جہاں پہ وہ پاسچر کرنا ہے نا انہوں نے, اور کہاں پہ ایک اور جگہ ہے جہاں پہ وہ ان کا اپنا جگہ ہے جہاں پہ. اب ہوتا یہ کہ اگر آپ بکریاں کسی اور کے جو ہے نا علاقے یعنی جگہ کے پاس لے کے جائیں گے نا, تو نیچرلی بکریاں کسی نہ کسی لیول پہ گھس جائیں گی. تو کیا ہوتا ہے یہ کہ وہ جو شیفرڈ ہوتا ہے نا وہ اپنی بکریوں کو دور رکھتا ہے دوسرے کی باؤنڈریز سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اگزامپل دی کہ وہ بندہ جو کہ اپنے آپ کو شبہات وہ ایریاز ہیں جو باؤنڈریز کے بالکل قریب ہے, کیونکہ شبہات کے بعد حرام ہے نا, یعنی حلال ہے حرام ہے, درمیان میں کیا ہے, گرے ایریاز ہے. تو وہ بندہ جو گرے ایریاز کے اندر رہتا ہے نا وہ کسی نہ کسی لیول پہ حرام کے اندر فال کر جاتا ہے. جس طریقے سے بکری جو ہے وہ نیچرلی کیا کرتی ہے, وہ باؤنڈری کراس کر جاتی ہے. یہ آپ نے مثال دی. اور آپ نے کہا الا ان لکل ملک حما, کہ ہر بادشاہ کی کوئی نہ کوئی باؤنڈری ہوتی ہے. الا ان حم اللہ محارم, اللہ تعالیٰ کی جو باؤنڈریز ہیں وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں.
اور پھر آپ نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو وہ کون سا ہے؟ دل۔ بڑی پروفاؤنڈ حدیث ہے۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2-3 چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہی میری بات کہ کچھ چیزیں واضح ہیں اور کچھ شبہات ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ مسلمان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، جیسے کہ ایک اور حدیث میں ہے دع ما یریبک الی ما لا یریب، ہمیشہ آپ ان چیزوں کی طرف جائیں جو کلیئر ہیں، اور ایسی چیزیں جو ڈاؤٹ فل ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پہ ایک آپ نے کوئی مسئلہ، جیسے بڑی اچھی اگزامپل دی آپ نے، فقہ کے اندر یہ بہت زیادہ اپلیکیبل، علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک اوپینین ہے، مثال کے طور پہ کرپٹو کرنسی، اب کرپٹو کرنسی کو سمجھنا بڑا مشکل کام، ٹو بی ویری آنیسٹ، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کی بہت سی ڈفرینٹ آراء اور اوپینینز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ اس کرپٹو کرنسی کی صحیح معنی میں انڈرسٹینڈنگ۔ تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ مجھ جیسا بندہ جس کی جو اس کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا، اب میرے پاس 2 چوائسیز ہیں نا، کہ آپ کے پاس دونوں فتوے موجود ہیں، کچھ علماء نے کہا حلال ہے بالکل کوئی مسئلہ نہیں، اور کچھ علماء نے کہا نہیں حرام ہے، اور کیوں مسئلہ بڑا کمپلیکس ہے۔ تو اب میرے پاس 2 آپشن، میں کنفیوز ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر سارے اسکالرس کہتے ہیں حلال ہے، سارے کہتے ہیں حرام ہے، تو میرے لیے ایزی ہوتا نا ڈیسیجن میکنگ۔ تو اب مسئلہ یہ، ایسے موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب کیونکہ حرام کا فتویٰ، حلال کا فتویٰ بھی موجود ہے، تو اگر کوئی بندہ اس کو آپٹ ان کر دیتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ حرام ہے، ہم آؤٹ رائٹلی اس کو حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال ہم یہ ضرور کہیں گے کہ وہ گرے ایریاز کے اندر فال کر گیا۔ مسلمان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ دع ما یریبک الی ما لا، یعنی جو شک والی چیز ہے نا اس سے اپنے آپ کو اوائڈ کریں۔ اسی لیے میں نے اس پہ جب پروگرام کیا تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، ہمارے ایک اسکالر ہیں ان کے ساتھ، تو نتیجے میں کنکلوژن یہی نکالی کہ ذرا اس پر ٹھہر جائیے، ذرا چیزوں کو واضح ہونے دیجیے۔ جب چیزیں واضح ہو جائیں گی پھر خود بخود، اصل میں ہوتا ہے یہ کہ اسکالرس بھی نا بیک اینڈ فورتھ ڈسکشن کرتے ہیں، اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم آہستہ آہستہ نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ اچھا اس کے اندر کتنی گنجائش نکلتی ہے، کتنی اس کے اندر فلیکسیبلٹی اور کتنی نہیں ہے، اور اس وقت پھر ڈیسیجن میکنگ ذرا آسان ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ جلد بازی کرنا کسی بھی معاملے کے اندر یہ پرابلمٹک ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کیا کرتا ہے، اب دیکھیں تصویر کا مسئلہ نا، تصویر کے مسئلے میں شروع میں بیک اینڈ فورتھ بہت زیادہ ہوئی، اب کچھ لوگوں نے اس وقت فائدہ اٹھا لیا لیکن کچھ لوگ محتاط رہے، اور آج آ کے بہت سی ملٹیپل ڈسکشن، سیمینارز اور کانفرنسز ہونے کے بعد، اور اس کے اوپر بہت سی کتابیں لکھنے کے بعد، اب موٹی موٹی کچھ اوپینینز آپ کے سامنے واضح ہیں، اور آپ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہاں پہ فلیکسیبلٹی ہے، کہاں پہ فلیکسیبلٹی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اسکالرس کو ابھی اسی طریقے سے اسموکنگ کا مسئلہ، آپ کو پتا ہے کہ سگریٹ کے مسئلے کے اندر بھی یہ ہوا کہ شروع میں علماء کی کچھ ایک آراء آئیں، اس وقت کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا کچھ۔ تو مسلمان کا ایٹیٹیوڈ جنرلی کیا ہونا چاہیے؟ وہ تھوڑا سا جلد بازی نہ کرے اس معاملے میں۔ ہاں اس میں صبر تو ہوتا ہے کہ اس میں بینیفٹس مل رہا ہے، وہ بندہ جس کو کرپٹو کرنسی کے اندر بہت زیادہ بینیفٹ نظر آ رہا ہے، تو اب ایک طرف وہ کہتا ہے کہ یار فتویٰ ہے، اور ایک طرف پیسے ہیں۔ تو کسی اسکالر نے یہ بات کہی نا، تو کسی اسکالر سے ایک بندے نے سوال پوچھا انڈیا کے اندر کہ سر یہ نہیں جب کرنسی آئی کہ آپ کی یہ جو کرنسی کے اوپر تصویر لگی ہوئی ہے، پتہ ہے اس سے نماز ہو جائے گی؟ جیب میں اندر آپ نے پیسے رکھے ہوئے، بابا جی قائد اعظم کی تصویر ہے اس کے اوپر، نماز ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ میں فتویٰ تو دے دوں گا، کرنسی یہ نوٹ تو چل جائے گا لیکن میرا فتویٰ نہیں چلے گا۔ نہیں، حالات ایسے ہیں کہ اللہ معاف کرے، یعنی جو مرضی کر لے علماء، الٹیمیٹلی جو ہونا ہے وہ ہو کے ہی رہے گا نا۔ اب مطلب آج کوئی ڈسکشن اٹھائے کہ جی کرنسی جو ہے، پیپر کرنسی، اس کی کیا حیثیت ہے، میں فتویٰ دے دیتا ہوں کہ جی وہ حرام ہے، کیا میرا فتویٰ چل جائے گا؟ لیکن کرنسی چلے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مسئلہ ہے، تو الٹیمیٹلی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، انیویٹیبل ہو جاتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ہمیں ایٹ لیسٹ اس کے لیے کیا کرنا ہے، کچھ نہ کچھ غور و فکر کرنا چاہیے اور اس پہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہاں پہ دل کی بات بھی آئی نا، دل کی بات بھی آئی۔ تو اگر ہم جلد از جلد کچھ چیزیں دیکھ لیں، فرسٹ کہ ایک مسلمان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے ڈاؤٹس کے بارے میں، کہ وہ ان کو اوائڈ کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دا ہارٹ از دا مین فوکس آف ڈاؤٹ، جو دل ہے نا وہ بیسکلی ڈاؤٹس کی جگہ ہے، یعنی دل کے اوپر الا ان فی الجسد مضغہ، دل کی بات کی اللہ کے رسول نے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارا جو یہ پورا کلاس ہے اس کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہوگا وہ دل کی اصلاح پر ہوگا، کیونکہ اگر آپ کے پاس دل آپ کا صحیح ہے، ٹھیک ہے، سلیم ہے، اور اٹ از پیور فرام آل دا ویکنیسز، تو آپ کے اندر ایک اس کے لیے ایک امیونٹی ہوگی ڈاؤٹس کے لیے۔ لیکن جتنا زیادہ آپ کا دل ریسیپٹیو ہوگا اور ویک ہوگا اتنا زیادہ وہ انفلوئنس ہوگا، اور آگے ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، اور یہ بہت زیادہ نیسیسری ہے۔ اسی لیے اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان جو کتاب آپ کو دی ہے
اس کے اندر پرائمرلی ابن قیم رحمہ اللہ نے جب فتنوں کی بات کی ہے تو ساری دل کے امراض کی بات کی، یعنی پہلے 3 چیپٹرز دل کے اوپر ہے صرف. وہ بندہ جس کا دل مضبوط ہے وہ بندہ ٹھیک. تیسری چیز یہاں سے ہم کیا ہے، دا ویل بینگ آف دا باڈی ڈیپینڈز آن دا ویل بینگ. اچھا ایک چیز ہے یہاں پہ، ایک امپورٹنٹ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، وہ کہا کہ جس بندے نے اپنے آپ کو شبہات سے بچا لیا فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنا آنر کو بھی بچا لیا. اچھا دین کی تو سمجھ آ گئی نا کہ ایک وہ بندہ جو حرام سے بچتا ہے، شبہات سے بچتا ہے، الٹیمیٹلی وہ حلال کے اندر رہتا ہے، حلال کے اندر رہتا ہے، اور وہ حرام سے مثلا ہر وہ ڈیوبیس میٹر ہے یا ہر وہ کنفیوزنگ میٹر ہے وہ اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اب الحمدللہ وہ بندہ حلال کے اندر فال کر رہا ہے، حرام سے بھی بچ رہا ہے کیونکہ وہ گرے ایریاز میں بھی نہیں جاتا، اس کے قریب بھی نہیں جاتا. لیکن اپنے آنر کو کس طرح بچا لیا، اس حوالے سے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کو ملنے آئی. یہ میں نے حدیث بتائی تھی پچھلی دفعہ، آپ کو بتائی تھی نا؟ ہاں. تو یہ جو حدیث ہے اس کے اندر دیکھیں کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے، مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں تمہارے بارے میں، تمہارے دل میں شیطان کوئی بات نہ ڈال دے میرے بارے میں. ٹھیک ہے نا؟ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي فِي الْإِنسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے. تو یہ اس سے آپ مجھے بتائیں کہ وہ بندہ جو شبہات، یعنی بہت سی ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ شاید کچھ نہ کچھ فلیکسیبلٹیز کو انٹرٹین کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے. مثال میں یونیورسٹی میں ہوتا ہوں تو کئی دفعہ بہت سے اسٹوڈنٹس میرے پاس آتی ہیں، میں بڑا محتاط ہوتا ہوں فیمیلز کے ساتھ خاص طور پہ انٹریکٹ کرنے میں، بہت زیادہ انٹریکٹ. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ دیکھنے والا کچھ بھی کہہ سکتا ہے نا. میں تو کبھی نہیں کرتا الحمدللہ. میں نے یہ کیا ہوا ہے، مثلا میرا آفس ہے، اگرچہ اس پہ شیشہ لگا ہوا ہے لیکن میں دروازہ کھول کے، جب بھی کوئی خاتون بیٹھے، پہلے تو وہ اکیلی ہو تو پھر اگر جی میں نے دروازہ تب بھی الاؤڈ ہوتا ہے بند کرنا جب وہ 2-3 خواتین ہوں، لیکن اگر وہ ہو تو پھر اگر اکیلی ہو تو وہ میں دروازہ کھول دیتا ہوں، کوئی کرسی رکھ کے، کوئی اس پہ نا ہرڈل رکھ کے. تو اب کہنے کا مطلب ہے کوئی بندہ کہے جی شیشہ بھی لگا ہوا ہے، کیا ڈزنٹ میٹر، آپ ٹیچر ہیں، وہ آپ کی اسٹوڈنٹ ہے. نہیں یار، کہنے والے بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں، شیطان کچھ بھی انسان کے دل میں یہ چیز ڈال سکتا ہے. تو آپ جتنے زیادہ اس بارے میں محتاط ہوں گے، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بہت زیادہ ایکسیسولی محتاط ہونے کی ضرورت. اسی طریقے سے میاں بیوی کے مسائل ہیں، بہت زیادہ میاں بیوی کے مسائل ہوتے ہیں. بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ ایسے معاملات کو اوائڈ کریں جہاں پہ کیا کسی بندے کو ڈاؤٹس جو ہیں، وہ ہمارے یہاں جیسے ہوتا ہے نا کہ اب دیکھیں انٹریکشنز ہوتی ہیں، میل فیمیلز کی انٹریکشنز ہوتی ہیں پروفیشنل آپ کی ایک انوائرمنٹ کے اندر، اور کئی دفعہ وہ آپ کے فون پہ، اب واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ پہ چیٹس بھی ہوتی ہیں وہ. تو اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ یعنی بیگم ساتھ ہے یا ہسبینڈ ساتھ ہے تو آفیشیل کال آ گئی، بندہ ذرا سائڈ پہ ہو، اچھا میں ذرا سائڈ پہ ہو کے بات کر لوں، ہو سکتا ہے شیطان اس کے دل میں کوئی بات ڈالتا ہے. تو ایسے موقعوں پر ان نیسیسریلی ان چیزوں کو انٹرٹین کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے اس بارے میں بہت محتاط ہو، کیونکہ شیطان، اور میں نے بتایا کہ ایک دفعہ اگر خیال آ جاتا ہے نا پھر وہ ایسا وہ جاتا ہی نہیں ہے ذہن سے، اللہ معاف کرے. میں نے کئی بھائیوں کی اور بہنوں کی شادیاں خراب ہوتے دیکھا ہے، ان کے ریلیشن سے اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے. اور شیطان کا جو فوکس ہے وہ بھی دلوں پر ہے، کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ دل کے اوپر شبہات آئیں گے. آگے والی حدیث جلدی سے پڑھ لیتے ہیں جی، اگلی حدیث آئیے. اب یہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، بڑی خوبصورت اور بڑی اہم حدیث ہے. یہ بیسکلی سولوشن کے حوالے سے آتی ہے. پہلے یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ فتنے جو ہیں وہ دلوں کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، یعنی فتنوں کا تعلق دلوں کے ساتھ ہے. یعنی اگر آپ فتنے کا شکار ہیں تو وہ آپ کا تعلق یہ آئیڈیالوجیز جو ہیں یا فالس آئیڈیالوجیز کی جب ہم نے بات کی تھی اپنے پہلے سیشن میں، تو وہ ڈائریکٹلی ان کا جو پوائنٹ آف فوکس جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ آپ کے دل ہے. اور آپ نے فرمایا کس طریقے سے، کالحصیر عودا عودا، جیسے سٹکس ہوتی ہیں نا کسی ایک میٹ کی، جس طریقے سے وہ ووون ہوتی ہیں آپس میں، ان کو سیتے ہیں یا اس کو ملا کے، اس طریقے سے وہ جو ہے نا وہ یعنی ایک ووون میٹ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو ہمارے ہاں آج کل بنتا ہے، تو وہ کس طریقے سے آپس میں اس کو ایک دوسرے کے اوپر سیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، وہ دل جو کسی فتنے کو کنزیوم کرتا ہے اس کے اندر ایک بلیک سپاٹ لگ جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، کہ وہ جو اس کو ریپیل کرتا ہے، جو اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، اس کے اوپر سفید نقطہ، حتی تصیر علی قلبین، یہاں تک کہ وہ 2 دل بن جاتے ہیں. 2 طرح کے دل ہوتے ہیں. علی ابیض مثل الصفا فلا تضره فتنة علامت السماوات، یعنی دل جب ریجیکٹ کرتا رہتا ہے فتنوں کو، ریپیل کرتا رہتا ہے،
تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ وہ سفید پتھر کی طرح، چٹان کی طرح ہو جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ پھر وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ فلا تضرہ فتنة ما دامت السماوات والارض، کہ جب تک آسمان و زمین قائم ہے کوئی بھی فتنہ اس کو انفلوئنس نہیں کر پاتا. اور آپ نے فرمایا کہ والآخر، دوسرا دل کون سا ہوتا ہے؟ اسود مربادا کالکوز مجخیا لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا الا ما اشرب من هوا. آپ نے فرمایا کہ پھر دوسرا اتنا زیادہ خراب ہو جاتا ہے، بالکل خراب برتن کی طرح، جو صرف وہ چیز کنزیوم کرتی ہے جو بری ہے اور اچھی چیز کو کنزیوم نہیں کرتا. اب یہ حدیث جو ہے بڑی اہم ہے. پہلی چیز اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتی ہے کہ دلوں کی امیونٹی کیسے انسان بلڈ کرتا ہے فتنوں کو ریپیل کر کے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب اب فتنے دو طرح کے ہوتے ہیں، ڈیزائرز کے بھی ہوتے ہیں، ڈاؤٹس کے بھی ہوتے ہیں، جیسے آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے اس پہ. جو ڈاؤٹس جب آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ آپ کے دلوں کے اوپر شیطان پریزنٹ کر رہا ہے، یا پھر ایون ڈیزائرز بھی پریزنٹ کر رہا ہے. the more you reject them, the more you fight with them, the stronger you become in fact. اتنے زیادہ آپ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. اور جتنے آپ ان کو ایک ڈاؤٹ آیا ہے، اب آپ اس پہ سوچ رہے ہیں، اچھا یار یہ واقعی اہم بات. اب آپ سوچنا شروع ہو گئے، آپ ان کو انٹرٹین کر رہے ہیں، اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. ایک وقت آئے گا وہ آپ کے لیے بلا بن جائے گا. اسی طریقے سے ڈیزائر کا بھی فتنہ ہو سکتا ہے. کوئی آپ کو چیز پسند آ گئی، ٹھیک ہے نا، مثلا کوئی غلط چیز پسند آ گئی، جب آپ اس کو پیچھے سے اس کو انٹرٹین کریں گے، اس کے پیچھے بھاگیں گے یا اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے نہیں. کوئی خاتون بھی ہو سکتی ہے، کوئی اپوزٹ جینڈر ہو سکتا ہے، کوئی پسند آ گیا، اب آپ اس کو کانسٹنٹلی سوچ رہے ہیں، اس کو یعنی اسٹاکنگ کر رہے ہیں، اللہ معاف، اس طرح کے کام جو کرتے ہیں. اب وہ کام جتنے زیادہ آپ ان کو انٹرٹین کریں گے اتنا زیادہ وہ آپ کے لیے مشکل ہوتا جائے گا. اور اگر آپ شروع میں ہی اس کو ریپیل نہیں، میں نے نہیں کرنا، یہ غلط ہے، یہ میرے لیے نقصان دہ، میرے دل کے اوپر اس کا حملہ ہو رہا ہے، اس سے میرا دل جو ہے وہ بیمار ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا. ایسے موقع پر آپ دیکھیے گا کہ شیطان، اچھا یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے بلکہ ایک امیونٹی بھی کریٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ایٹ ٹائمز اٹ بیکمز سو یعنی اسٹرانگ، آپ کا دل اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ پھر آسمان و زمین کا کوئی فتنہ آپ کو انفلوئنس نہیں کر پاتا. اتنے اسٹرانگ ہو جاتا ہے ایک بندہ. ہمارے ہاں ویسٹرن سائیکالوجسٹ جو ہیں کئی دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو ڈیزائرز ہیں نا ان کو سپریس نہیں کرنا چاہیے. جتنا آپ سپریس کریں گے اتنی زیادہ آپ اس کے لیے آپ مینٹل ہیلتھ کے پرابلمز ہو جائیں گے، ڈپریشن میں چلے جائیں گے. یہ وہ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جتنے آپ فتنوں کو ریپیل کریں گے، جتنا آپ ان سے لڑیں گے، جتنا آپ ان کو کم انٹرٹین کریں گے، جتنا آپ ان کو دبائیں گے، اتنا زیادہ اللہ آپ کو طاقت دیں گے، آپ کے دل کو مضبوط کریں گے. تو پہلی چیز یہ ہمیں سیکھنے کو ملی. دوسری چیز کیا سیکھنے کو ملتی ہے؟ دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ اس حدیث میں بیان کیا، وہ یہ فرمایا کہ برا دل کون سا ہوتا ہے. یہ ذرا سمجھیے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. برا دل وہ ہوتا ہے لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا. دیکھیں نیچرلی نا ایک انسان، ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ کوئی اچھا کام دیکھے تو اس کو خوشی ہونی چاہیے، اس کو اچھا لگے، اچھائی اس کو پلیز کرے اور برائی اس کو پریشان کرے. یہ نیچرل ایک مسلمان کا دل ایسا ہونا چاہیے، برائی کوئی بھی ہو. اور اسی طریقے سے اس کو ذرا مزید اس میننگ کو ایکسٹینڈ کریں، ایکسپینڈ کریں کہ اچھائی کرنے کے بعد انسان کو خوشی ہونی چاہیے اور برائی کرنے کے بعد انسان کو گلٹ ہونا چاہیے. تو ہوتا یہ کہ جب انسان کا دل فتنوں کو کنزیوم کر کر کے اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کو اچھائی پلیجر نہیں دیتی اور برائی اس کے اندر گلٹ کریٹ نہیں کرتی، اس کو پریشان نہیں کرتی. یہ پھر ایک مرے ہوئے دل کی ایک مثال ہے. کیونکہ آپ کا وجہ کیا ہوتا ہے؟ کانسٹنٹ ایکسپوجر ہوتا ہے نا. یہ دیکھیں فتنے بار بار آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ فتنے سے آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں بار بار، اور جتنا زیادہ آپ ایکسپوز ہوں گے اس فتنے سے اتنے زیادہ آپ اس کے بارے میں ڈی سینسٹائزڈ ہو جائیں گے. ڈی سینسٹائزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ اس کے بارے میں آپ کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. مطلب آپ دیکھتے ہیں نا، میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، اب سیریل کلرز کی مثال لے لیں. اب مجھ سے تو سیدھی سی بات ہے، چڑیا نہیں مرتی، پتہ نہیں آپ لوگوں سے مرتی ہے. اب وہ بندہ جسے چڑیا نہیں مرتی، اب وہ سوچتا ہے کبھی کہ وہ بندہ جسے 100 قتل کیے ہیں، 200 قتل کیے ہیں، پتہ نہیں ہزاروں کا قاتل ہے. مطلب میں سوچتا ہوں کبھی اتنا یہ جو اللہ معاف کرے اس ٹائم نیتن یاہو اور اس طرح کے جو اللہ معاف کرے سفاک رات کو سوتے کیسے ہوں گے؟ یعنی ان کو نظر آتی ہوں گی نا وہ ویڈیوز کہ میرے ہاتھ سے، میرے ڈیسیجنز کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. اللہ معاف کرے وہ بچوں کی جو ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں، انسان کیسے اللہ معاف کرے وہ اس چیز کو برداشت کر لیتا ہے. مطلب مجھ سے تو چڑیا نہیں مرتی، سیدھی سی بات. میں اپنے آپ کی بات کروں، پتہ نہیں آپ لوگوں سے مر جاتی ہوگی کہ نہیں. ویسے یہ نیگیٹو بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. ہونا چاہیے انسان سے، ٹھیک ہے نا. شکار تو کریں آپ لوگ، شکار کرنا چاہیے
اور جانوروں کو ذبح کرنا چاہیے. تو یہ ضروری ہے تاکہ ہمارا, اور پھر کبھی کبھی لڑائی جھگڑا بھی کر لینا چاہیے حلال طریقے سے, ٹھیک ہے نا. مار دھاڑ جو ہے نا مسلمان کو آنی چاہیے, سیکھ لیں ایٹ لیسٹ. تو کسی ظالم کو تو مار سکتا ہے نا بندہ, ٹھیک ہے نا. یہ نہ کہیے گا میں پروموٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے اس کو. اینی ویز, تو وہ کیا, یہ نہیں آپ کا دل اس طریقے سے, لیکن کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کیوں ایسے بتاتے ہیں, کیوں اس طرح ظلم ہو رہا ہے اور وہ کیسے برداشت کر رہے ہیں. اصل میں ان کا دل اس سے کانسٹنٹ ایکسپوجر کے ساتھ وہ کیا ہے, ڈیسنٹ. اور اب آپ بھی دیکھیں, یعنی جو غزہ کی ہم نے پہلے ویڈیوز دیکھی تھیں, جب شروع میں مسئلہ سٹارٹ ہوا, اور اب ہم اتنے زیادہ اس سے انفلوئنس نہیں ہوتے. مجھے یاد ہے کہ میں نے تو کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اتنا زیادہ. میں نے کہا تھا کہ میں نے سوچا تھا کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو میں نے کسی اچھے ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا نہیں کھانا, گھر کا کھانا کھانا. میں نے کہا اب انسان کو تھوڑی تکلیف ہو, یاد دہانی ہو نا. ایک دم جب بھی کوئی اچھے کھانے ریسٹورینٹ کی بات آتی ہے تو بھائی یاد آتے, غزہ کے بچے یاد آتے کہ یار میں اس طرح کی عیاشی گزار رہا ہوں, وہ میرے جو ہے نا وہ مسلمانوں کے اوپر اس ٹائم کیا بیتی پڑی ہے, لیکن مجھ سے بھی زیادہ دیر تک کنٹینیو نہیں ہو سکا. مطلب ہم بھی ڈیسینسٹائز ہو گئے, اللہ معاف کرے. تو یہ جو کانسٹنٹ ایکسپوجر ہے نا گناہ کا, برائی کا, یہ انسان کو کیا کرتا ہے, ڈیسینسٹائز. تو یہ ولا یعرف معروف. اب یہ ہے کہ وہ بندہ جو فتن ہوتا ہے, اب ہمارے نزدیک بہت سی ایسی چیزیں جو ایک زمانے میں ہمارے والدین کے لیے بہت بڑی تھیں, ہمارے لیے بڑی نہیں رہیں, کیونکہ وہ اتنی زیادہ کامن ہو گئی, عام ہو گئی کہ اس کے بارے میں حساسیت جو ہے وہ غلط ہو. تو سچائی کے بارے میں ہماری سینسٹیوٹی, یعنی سچائی کے بارے میں ہمارا پلیجر, اور اس طریقے سے برائی کے بارے میں سینسٹیوٹی, یہ دل, زندہ دل کی نشانی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تب ہوتی ہے جب انسان فتنوں کو ریپیل کرتا ہے. انسان پھر کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو سینسٹائزڈ رکھتا ہے, ورنہ ڈی سینسٹائزڈ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا, یہ پرابلم ہوگی. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. تو ایک سوال ہے انشاءاللہ یہ کر لیتے ہیں, وائی آر دیئر ڈاؤٹ فل میٹرز ان دا فرسٹ پلیس. دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈاؤٹ فل میٹر, ابھی سوال ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر ڈاؤٹ فل میٹرز رکھے ہیں, اور یہ ہم نے کہا ہم اس کو ایکنالج کرتے ہیں. تو وائی ڈو یو تھنک کہ اللہ نے کیوں رکھے ہیں؟ اب دین کو تو اللہ تعالیٰ بالکل واضح کرتے ہیں, مطلب ساری آیات محکمات ہو جاتی ہیں, بھائی متشابہ ضرور رکھنی تھی. جی ٹیسٹ, ہاں بالکل. اور کوئی اچھا, یعنی ویسے یعنی ہیومنلی امپاسبل ہے کہ وہ ہر چیز کو سمجھ سکے. ٹھیک ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں ٹیسٹ بھی. جی بالکل. اور آپ میں سے بھائیوں میں سے کوئی کہنا چاہے گا کچھ؟ جی. یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا تعلق فری ویل کے ساتھ ہے. ذرا غور کریں کہ اگر بالکل ہر چیز کلیئر ہو جاتی تو انسان کی قسم کی فری ویل کرٹیل ہو جاتی نا. مطلب کوئی بندہ سچائی کے علاوہ جھوٹ کو اڈاپٹ ہی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. مطلب ڈاؤٹ اگر اتنا ختم ہو جائے بالکل میں, تو بالکل ہر چیز واضح ہو جائے گی نا. پھر تو کلیئر ہو گیا, پھر تو اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ختم ہو گیا, جو بات بالکل ٹھیک کی. یہ آیت ذرا قرآن مجید کی بڑی اہم ہے, سورۃ الشورى کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے تو آسمان سے کوئی ایسے ایویڈنس, ایک ایسا کمپیلنگ ایویڈنس نازل کر دیتے, ایک آیت نشانی اتار دیتے کہ اس سے ان کی گردنیں جھک جاتی. اس کا مطلب ہے اللہ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے, اس کا مطلب اللہ نے وہ چیز نازل نہیں کی. اللہ نہیں چاہتے کہ اس طریقے سے ساروں کی گردنیں جھک جائیں اور کوئی بندہ آگے سے کوشچن ہی نہ کر سکے. نہیں, ہر بندہ کوشچن کرتا ہے. بھائی اللہ کی توحید پہ سوال اٹھانے والے بھی موجود ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ سوال اٹھانے والے بھی موجود ہیں. ایون ہمارے ہاں مسلمانوں کے درمیان اللہ معاف کرے وہ ایسی چیزیں جو ایسی ہماری ثوابت جن کو ہم کہتے ہیں نا, جو ہماری فنڈامنٹلز ہیں, ان پہ کوشچن کر لیتے ہیں اور وہ قرآن مجید کی ہی آیات یوز کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ لچک رکھی ہے کس لیے؟ اب یہ مسلمان کا امتحان ہے. یہی بڑی بات ہے کہ مسلمان کا کنسسٹنٹلی, ایک مسلمان کا دین میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے, ہر چیز میں آزمائش ہے. پوری دنیا ہے ہی آزمائشوں کے لیے. کوئی بندہ کہے نا مسلمان اسلام قبول کر لے, کوئی آزمائش نہیں. آپ کا دین کے لٹریچر کے اندر بھی آپ کے اوپر آزمائش, ہر ایسپیکٹ سے آپ کو آزمایا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے. چلے جی, بس یہاں پہ ختم کر لیتے ہیں. بس یہ ایک ہوم ورک ہے جی آپ کا, چھوٹا سا معصوم سا. آپ نے یہ کہنا, آپ میں سے کس کے پاس بکس ہیں؟ بھائی بکس لے لیں آپ سارے بھائی اور بہنیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا میں نہیں لینا چاہتا, ان کو بھی ہم زبردستی دے دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ان کو بھی ہم زبردستی انشاءاللہ دے دیتے ہیں. شیخ دے دیں, ٹھیک ہے. 15 to 28 پیجز ہیں جی, یہ آپ نے پڑھ کے لانے اگلے سیشن میں. اور اس پہ انشاءاللہ, یہ کون سی کتاب ہے جی؟ وہی ابن قیم کی ہے, اغاثۃ اللہفان من مسائل الشیطان. اور اس پہ انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, اس پہ ہم بات کریں گے اگلے سیشن پہ.
مطلب اگلے سیشن میں جو ہمارے ڈسکشن ہے وہ اس سے بھی متعلق ہے، بہت سی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی سوال ہے؟ اٹینڈنس ہمیں تھوڑا سا نا فہد بھائی اگر ایکٹیولی ہم پہلے دے دیا کریں. جی اٹینڈنس بھی آپ لوگ مارک کر دیں، کیونکہ میں نے انشاءاللہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اٹینڈنس کو بھی انشاءاللہ آپ کنسیڈر کریں. جی کسی بہن کا کوئی سوال ہے بھائی کا؟ جلد از جلد اس کو کنکلوڈ کریں. میں نے اینی ون؟ جی good to go. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.